السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل اور میں ہوں خالد اقبال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا درود و اسلام جس کا تصور کوئی بھی انسانی دماغ نہیں کر سکتا۔ میں کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ سیاست اور ذاتی مقاصد سے بلند ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کس طرح کی جا سکتی ہے، کس طرح لوگوں کے دلوں میں صحیح معنوں میں عزت و احترام ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ناموس کیا ہے اور یہ ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے محبت مزید گہری ہوگی اگر ہم ان کا مقام و مرتبہ جان لیں اور سمجھ لیں۔ اللہ قادر المطلق نے جب سارا کچھ تخلیق کر لیا، لوح محفوظ، جنت، جہنم، پہاڑ، درخت، پودے، پھل، خوشبو، غرض کے ہر چیز، تو اس کے بعد اللہ نے چاہا کہ اپنی ذات کا اظہار کروں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور پیدا کیا۔ اب ہماری لمیٹڈ کیپیسٹی یعنی محدود دماغی صلاحیتیں جو ہیں، ان سے ہمیں سمجھنا ہے کہ آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، تو سب سے آخر میں تو محبوب کو آنا تھا۔ آپ نبی آخر الزمان، سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ پھر واقعہ معراج، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ملاقات دیا۔ پھر جب آپ نے اس دنیا سے تشریف لے جانی تھی تو اسرائیل نے یہ جسارت نہیں کی کہ وہ سیدھا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے، بلکہ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے میسج بھیجا اور آنے کی اجازت چاہی۔ یہ بھی ایک ہی دفعہ ہوا ہے۔ میرے پیارے نبی آخر الزماں رحمت العالمین کا مقام ذرا غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت 56 یعنی 56 میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اس پیغمبر پر، اے ایمان والو تم بھی اپنے پیغمبر پر رحمت بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہمیں بھی یعنی تمام انسانوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ تم بھی ان پہ سلام بھیجو۔ پھر قیامت کا دن یعنی روز حساب، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی آدمی کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا، کوئی سفارش کام نہ آئے گی۔ یہ میں آپ کو روز محشر کا منظر بتا رہا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ النجم میں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یعنی کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے آپ اپنے ذمہ دار خود ہوں گے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کا کیا مقام ہوگا؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ مقام محمود وہ بلند و بالا مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے اور شفاعت فرمائیں گے، یعنی کسی کی شفاعت نہیں چلے گی، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یا شفاعت چلے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں یوم حساب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ناظرین، شفاعت تو تب نصیب ہوگی جب ہم ان کی ناموس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ مرکزی نقطہ جو ہے وہ تو یہ ہے ناموس کی حفاظت کرنے کا کہ وہ آپ کی پیروی کی جائے، یعنی آپ کے بنائے ہوئے راستے پر چلا جائے۔ یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، سورہ آل عمران آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ میری پیروی کریں تو اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، یعنی کہ اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے جاتا ہے۔ اور پیروی کرنا کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا یہ ہوتا ہے کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس طرح عمل کریں، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے معاملات طے کیے، معاملات چلائے، اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی کے معاملات چلائیں۔ جن باتوں سے انہوں نے منع کیا فرمایا وہ نہ کریں، اور جو کچھ کہا ان کو ویسے ہی کریں، یعنی ان کے پیروکار بن جائیں۔ جب ہم ان کی پیروی کریں گے تو یہ ہوگا ان کی ناموس کی حفاظت۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو کہتا ہے خاندان کا نام نہ بدنام کرنا، یعنی کہ اگر بچہ غلط کام کرے گا تو خاندان کا نام بدنام ہوگا۔ تو ہم جس کے پیروکار ہیں، جو انہوں نے ہمیں بتایا، جس طریقے سے وہ بزنس کرتے تھے ان کو دیکھ کے ہم ویسے طریقوں سے بزنس کریں تو یہ ہوگا ان کی ناموس کی حفاظت کا صحیح طریقہ۔ غرض ہے کہ زندگی کے تمام شعبے میں ہمیں ویسے کرنا چاہیے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور اگر ہم ویسے نہ کریں تو پھر ناموس رسالت کی توہین ہوگی۔ اگر دیکھیں عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے اور وہ کسی ایڈمنسٹریٹر کو کہتی ہے کہ آپ اس پہ عمل کروائیں، اگر اس طریقے سے عمل نہ ہو، یعنی کہ پیروی نہ ہو سکے، تو کیا ہوتا ہے؟ توہین عدالت۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی توہین ہوگی۔ آپ نے پیارے نبی کی پیروی کرنا ہی ناموس رسالت کی حفاظت ہے، یعنی ان کی آنر، ان کی ڈگنیٹی کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے ہمیں ان کے جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے اس طریقے سے عمل کرنا ہوگا۔ آپ ناظرین خود اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کیا آپ اس طریقے سے کرتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ جاب اگر کر رہے ہیں، اگر استاد ہیں آپ بزنس کر رہے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کام مزدوری کر رہے ہیں، کیا آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ خود اپنی ایویلیویشن کریں، جائزہ لیں، کہیں انجانے میں آپ ناموس رسالت کی توہین تو نہیں کر رہے۔ ایک صورتحال تو یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی نامراد جان بوجھ کر کوئی ایسی حرکت کرے جس سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہو، تو اس صورت میں ملکی قانون کے مطابق اس کو سخت سزا دی جانی چاہیے۔ اور اگر صورتحال یہ ہو کہ کوئی گستاخ دوسرے ملک میں مقیم ہے تو اس صورت میں یہ تمام اسلامی ممالک کا فرض ہے اور ان پہ لازم ہے کہ وہ مل کے اس گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ احتجاج کریں اور ایسے معاہدے کریں کہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ پورے اقوام عالم میں کسی جگہ پہ بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر سکے۔ اور اب ایک چیز جو نا وہ بہت اہم ہے، اپنے ہی ملک میں گراؤ جلاؤ کرنا، پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال کی کال دینا، لوگوں کا روزگار بند کروانا، لوگوں کو ہاسپٹلز نہ جانے دینا، گھر سے جو لوگ نکلے ہوئے ہیں ان کی سڑکیں بند کرنا اور ان کو واپس نہ جانے دینا، اس میں ناموس رسالت کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے، وہ سراپائے رحمت تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ جب ان سے التجا کی گئی کہ وہ کفار کے بارے میں بد دعا کریں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے عذاب بنا کر نہیں بھیجا بلکہ سراپائے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ یاد رہے نبی پاک کا نور تمام مخلوقات کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، خاص طور پہ سادہ لو عوام کو دھوکہ دے کے ان کو ناموس رسالت کا نام لے کے اپنے طرف لانا اور اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنا، یہ ناموس رسالت کی توہین ہے۔ باقی دلوں کا بھید اللہ جانتا ہے۔ آئیں مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں علم دے، ہمیں کرج دے، ہمیں اسٹرینتھ دے کہ ہم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بڑے اسٹرانگ طریقے سے کر سکیں۔ آمین۔